السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 26 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور پارٹ نمبر 26 کا تعلق پارٹ نمبر 25 سے ہوتا ہوا پارٹ نمبر 21 تک ہے، یعنی کہ میاں اور بیوی کے جو حقوق شروع کیے گئے ہیں، وائف اور ہسبینڈ کے ایک ذمہ داری، ایک دوسرے پر کیا حق ہے، یہ پارٹ نمبر 21 سے شروع ہے۔ تو لائن سے پیراگراف پڑھے جا رہے ہیں، اور اس پیراگراف کا تعلق جو ہے وہ بھی پارٹ نمبر 25 سے تو ہے ہی، لیکن اگر آپ پوری بات کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے، اور اگر دیکھی ہوئی ہے تو آئیے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے اس پیراگراف سے ہمیں کنٹینیو کرا، اس سے پہلے طلاق کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو میں نے پارٹ نمبر 25 کے لاسٹ میں دی بھی تھی۔ دیکھیں یہاں سے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے ہے نا کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ویسے تو نہیں ہی دینی چاہیے، وہ پارٹ نمبر 25 کے لاسٹ میں نے کچھ آپ کو تفصیل بھی بتائی، ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب بعض لوگوں کا جو معمول ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کو بالکل ہلکے میں بھی لیتے ہیں۔ بعض جاہل، یعنی جو ان پڑھ ہو، جاہل ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، اور عالموں کے پاس جھوٹ بول کر مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، غصے میں بلا اختیار، یعنی جس پر قابو نہ ہو، بلا اختیار طلاق کا لفظ منہ سے نکل گیا۔ کبھی کہتے ہیں عورت ماہواری کی حالت میں تھی، یعنی پیریڈ کے دن چل رہے تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی مگر بیوی نے طلاق لی نہیں۔ ارے یہ تو کوئی لینے والی بات تھوڑی ہے، لی نہیں، یعنی یہ جاہل ہے۔ حالانکہ ان گنواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب صورت میں، یعنی جتنے بھی سینٹنس جو جملے بتائے گئے، اس میں طلاق پڑ جاتی ہے، یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور بعض یعنی کچھ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ 3 طلاق دے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا، اور یہ کہہ کر بیوی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زنا کاری کے گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر وہ رشتہ صحیح نہیں رہتا نا طلاق ہو جانے کے بعد۔ ان ظالموں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ایک ایسی اجنبی عورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حلالہ کرائے، ہے نا، بغیر حلالہ، یہ بھی ایک یوں کہہ لیجئے کہ اہم رکن ہے، حلالہ کرائے اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خداوند کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ بہت سارے لوگ بچنے کے لیے، ہے نا، سماج سے بچنے کے لیے، رشتہ دار سے بچنے کے لیے اس طرح جھوٹ بول دیتا ہے، ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، لیکن گناہ گار ہوں گے وہ، اور حرام کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے، یعنی درمیان سب کو برابر رکھے، نا، کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہ رکھے۔ دیکھیں برتاؤ کرے، کھانے پینے، مکان، سامان، ہے نا، اس طرح روشنی بناؤ سنگار کی چیزیں، ہے نا، چیزوں، غرض تمام معاملات میں برابری برتے، یعنی برابری کرے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر، یعنی فکس کرنے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے، یعنی دھیان رکھے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام یعنی اسلام میں جو 4 بیویوں کی اجازت ہے، وہ بھی کب؟ جب پہلی راضی خوشی اجازت دے، ہے نا۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اپنی مرضی، حالانکہ اس کے بھی احکام ہوتے ہیں کہ کب وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، دوسری بیوی کو لا سکتا ہے نا۔ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں، یعنی برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حق العباد میں، یعنی بندے کا جو حق ہوتا ہے، اس میں گرفتار اور
عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ بہت ساری اس کو ہلکے میں لیتا ہے، حالانکہ ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہو اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا، تو وہ یعنی انصاف نہیں کیا، تو قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج یعنی فالج لگا ہوا ہوگا۔ یعنی وہ بیماری ہوتی ہے نا فالج کی، کام نہیں کرتے ہاتھ پیر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے 18واں پیراگراف، اگر بیوی کے کسی قول یعنی بات، قول و فعل کا معنی ہوتا ہے کام، بدخوئی یعنی بری عادت، بد اخلاقی وہی برا کردار، سخت مزاجی اسٹرانگ، سخت مزاج یعنی اسٹرانگ موڈ، غصے کا مزاج، ٹھیک ہے، زبان درازی وغیرہ سے، زبان دراز یعنی بولنا، شوہر کو کبھی کبھی کچھ اذیت یعنی ان چیزوں سے شوہر کو اگر کچھ اذیت یعنی تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل، تحمل کا معنی بھی ہوتا ہے صبر، ہے نا، صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ عورتوں کا ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے۔ فطری یعنی ایک عادت ہے، عورتوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا ہی، عورتیں سیدھی ہو یہ پاسبل نہیں ہے، بہت کم ہوگی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بس اس کے حال پہ ہی چھوڑ دینا ہے، بے پردہ رہتی ہے تو بے پردہ رہنے دینا ہے، اس کو پردے کی تلقین نہیں کرنی، اس کو مطلب کہ جو حکم ہے اور جو احکامات جو جاری کیے گئے عورتوں پر وہ نہیں بتانے، وہ تو بتانا ہے، سمجھانا ہی ہے اس کو، لیکن اتنی بھی سختی نہیں کرنی، کیونکہ پھر عورت آپ نے پڑھا ہی کہ ٹیڑھی پسلے سے پیدا کی گئی ہے، سختی زیادہ نہیں کرنی ہے، سمجھانا ہے، ڈانٹنا ہے ڈانٹنے کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ بالکل سیدھی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح ٹیڑھی پسلی کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مثال کے طور پر ہے، بہت سارے لوگ ایسا نہ کہ بس پہلے ہی دن سے وہ پردہ کرنے لگ جائے، پہلے ہی دن سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے، یعنی ایک مبلغہ اور ایک عالمہ اور یوں جاننے والی یہ بن جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے، ہے نا، راتوں رات کامیابی نہیں ملتی، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو دھیرے دھیرے ان کو سمجھائے اور دھیرے دھیرے بالکل بتانے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ان کو پھر ان لوگوں کا ساتھ دلائے نا جو ان کی سہیلیاں، ان کے جو فرینڈس ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی فرینڈسوں کے ساتھ ان کو بھیجے جو جن کا برتاؤ اچھا ہو، جو پردے میں رہتی ہو، تو اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جنتی زیور کتاب ہی ہے جو ہماری یوٹیوب پر جاری ہے، یہ پوری کتاب آپ ان کو پڑھنے کے لیے کہیے، یا پھر یہی ویڈیو ان کو بھیج دیجیے، دیکھا کرے روزانہ کی ایک ویڈیو، انشاءاللہ پوری کرنے کی نیت ہے، آگے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں جاننی ہے، تو اس طرح یہ چیزیں بھی آپ ان کو بتائیں، اس طرح جو عورتوں کے اجتماع یا پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھیجے، اس طرح ٹی ویز وغیرہ پر جو اسلامک پروگرام آتے ہیں پردے کے اندر اور جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں وہ بھی ان کو دکھائے، تو انشاءاللہ گھر میں ایک اچھا اور اسلامک ماحول بنے گا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس پیراگراف سے پارٹ نمبر 27 میں پڑھیں گے۔